ایویں لوگ چوکاں چ رستیاں چ دبے پاؤں پتہ کی آندے نے، لو جی بھابی اہل بیت نو نہیں مندے، بھی تینوں کون کہہ گیا نہیں مندے؟ اہل بیت دی گھر دی مٹی بھی اسی رب دی جنت مننے، جڑا اہل بیت دا مقام نہیں مندا انہیں مصطفیٰ دا مقام کی منیا؟ اسی تے آنے ہیں نبی علیہ السلام دے جسم تے جڑا کٹا لگ جائے نا، وہ کٹا بھی ساڑیاں اکھاں دا سرما ہے، تے جنہ دیاں رگاں چ نبی دا خون ہوئے تے فاطمہ دا دودھ ہوئے، اسی انہاں دے پورا مسلک نہ قربان کر دیے، جوانیاں نہ قربان کر دیے۔ اہل بیت یہ جتنے ہیں، یہ تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، اللہ کی قسم واللہ یہ ہمیں جان سے زیادہ۔ یار اسی سیدنا حسین دے نا آندا جے گھوڑا نہیں کڈیا، جے گھوڑے دے تھلے ہونے نکلے، جے امام زامن نہیں پایا، ناد علی نہیں پڑھ دے، معیشت دا پہیا جام نہیں کر دے، افرا تفری نہیں پھیلان دے، تے لوگاں نے سمجھیا پتہ نہیں سیدنا حسین نال پیار نہیں کر دے، حسن نال پیار نہیں کر دے، بی بی فاطمہ نال پیار نہیں کر دے، سیدنا علی نال پیار نہیں کر دے، اسی سب نال پیار کرنے ہیں۔ چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، آج جنہ دے بارے کیا جاندہ ہے نا 5 تن پاک، کی کیا جاندہ ہے؟ حالا اسی آنے ہیں سب تن پاک، تن فارسی دا لفظ ہے، تن آندے نے دانے نو، اسی آنے ہیں صرف 5 تن پاک کہیے تے نبی علیہ السلام دا مقام ہی نہیں بچ دا، سب تن پاک کہو اے جے مقام مصطفیٰ کہ جڑا بھی دانا نبی دے قریب آیا ہے اللہ نے پاک کر دیتا ہے، اپنی پاک جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ لیکن چونکہ وقت تھوڑا ہے، جنہوں 5 تن پاک کیا جاندہ ہے نا، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حسن و حسین، لو میں انہاں دی محبت عزت اور عقیدت دا تذکرہ کرنا، اللہ پاک نے سانو انہاں دی عقیدت بھی عطا فرمائی ہے، تے ساڑھے اہل حق ہون دی دلیل ہے سانو اللہ نے انہاں دا عقیدہ بھی عطا فرمایا ہے۔ سیدنا علی، بی بی فاطمہ، حضرت حسن و حسین، انہاں تے بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتاں آئیاں، اچھی بولو انہوں نے کسی دربار تے سجدہ کیتا؟ وہ اتھے نہ چپ رہا جو ہے، انہوں نے کسی دربار تے سجدہ کیتا؟ کوئی چھلا پایا؟ ہوڑی بول دیو، کڑا پایا، تاگا پایا؟ لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا تاگا تا، کوئی چھلا نہیں، کوئی کڑا نہیں، ساڑھا تے سینہ جلد ہے۔ شیخ آلے رسول اہلِ بیت جنہوں 5 تن پاک کاندی ہوئے کام نہیں سن کر دے، چھلے کڑے تاکے نہیں سن پاندے، یہ کی کر دے سن؟ سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام۔ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، صحیح ترے منہ مٹھا کرو، صحیح ترے منہ مٹھا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے اہل بیت نو شرک تو پاک کر دیتا ہے، جنہوں 5 تن پاک آندے انہوں نے شرک تو پاک کر دیتا ہے، آل رسول نو شرک تو پاک کر دیتا ہے، لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا تاگا تا، اے غیر اللہ دی پوجا نہیں سن کر دے، چھلے کڑے تاکے توید نہیں سن پاندے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا ہے، آگے کہنے لگا علی میرے تے قرضہ بہت زیادہ ہے، مقروض بہت زیادہ ہے، میری مالی پوزیشن بڑی کمزور ہے، کاروباری حالات بڑے ٹائٹ نے، سیدنا علی میری کوئی مدد کر دیو، میرے نال کوئی تعاون کر دیو، حضرت میرے نال کوئی سلسلہ خیر فرما دیو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں کوئی چھلا نہیں دیتا، کڑا نہیں دیتا، تاگا نہیں دیتا، اے نہیں کیا میں تے علی مشکل کشاواں، میں تیرے قرضے اتارنا، نہ سیدنا علی نے ایسا دعویٰ کیتا ہے، نہ یہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام دی قبر پاک تے کو حلوہ یا کھیر کوئی دیگ لے جا، سیدنا علی نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ سیدنا علی نے کی فرمایا ہے اگر تیرے تے قرضہ بہت زیادہ ہے، تیرے مالی حالات ٹائٹ تے پریشان ہیں، کیا میں تینوں کلمات نہ سکھا دیا جڑے کلمات میں نے اللہ دے رسول نے سکھائے نے؟
لوگو اے جے مسلک اہل حدیث ہے جے مقام مصطفیٰ اے جے احترام مصطفیٰ اے جے سیدنا علی دا میرے پیغمبر دے نال پیار سیدنا علی نے فرمایا تینوں میں او کلمے نہ سکھاواں جڑے کلمے تینوں اللہ دے پیغمبر نے سکھائے نے قاری عبد الباسط صاحب انہاں دے رفقاء و احباب مقام مصطفیٰ کانفرنس دے ذریعے پیغام دینا چاہندے نے اپنے حجریاں اندر بیٹھ کے مسجداں اندر بیٹھ کے ادارے اندر بیٹھ کے مساجد اندر بیٹھ کے لوگاں نو وہی کلمات سکھلاؤ جڑے کلمات میرے پیغمبر نے امت نو سکھلائے نے وہی اذکار سکھلاؤ جڑے اذکار میرے پیغمبر نے امت نو سکھلائے نے وہی دعاواں لوگاں نو سکھلاؤ جڑیاں دعاواں میرے پیغمبر نے امت نو سکھلائیاں نے سیدنا علی دا جو عقیدہ ہے اہل حدیث دا عقیدہ ہے سیدنا علی دا جو فکر ہے اہل حدیث دا فکر ہے سیدنا علی دا فکر ہے کہ اللہ دے بندے رب دے نال جڑ جان میرا سینہ ادوں چلدا ہے جدوں تو کسے دکھی بے اولاد پریشان نو دربار دے نال جوڑنا ہے مسار دے نال جوڑنا ہے چھلے کڑے دھاگے دے نال جوڑنا ہے انہاں چھتراں لیراں فقیراں تصویراں دی پوجا کرنا ہے سیدنا علی نے فرمایا کیا تینوں میں او کلمات نہ سکھاواں جڑے کلمات مینوں اللہ دے پیغمبر نے سکھلائے اے پڑھائی پڑھنا تیرا کام ہے اے وظیفہ پڑھنا تیرا کام ہے یہ دی برکت دے نال پہاڑ دے برابر بھی قرضہ ہویا تے ادا کر دینا رب العالمین دا کام ہے اے جے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ توجہ میرے بڑھ کہنے لگا حضرت علی جی وظیفہ دسو سیدنا علی فرمان لگے پڑھیا کر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سوا منع کیے اے میرے اللہ مینوں حلال نہ کافی ہو جاتے اے میرے اللہ مینوں حرام تو بچا لے اے میرے اللہ مینوں زندگی بھر کسے بندے دا محتاج نہ کری سیدنا علی دے کولوں نے وظیفہ سنیا پڑھائی سنی ہے دعا سنی ہے اپنے گھر واپس چلا گیا ہے چند ہفتے وظیفہ پڑھدا رہا ہے پڑھائی پڑھدا رہا ہے اندر اللہ پاک نے پہاڑاں دے برابر بھی میرا قرضہ اس دعا دی برکت دے نال دور فرما دیتا ہے پھر میں کیوں نہ کہاں اہل بیت یہ جتنے ہیں آل رسول یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سیدنا علی نے وظیفہ دسی ہے پڑھائی دسی ہے اگر آج دے پروگرام اندر کوئی میرا ویر مقروض ہے کوئی میرا باپ ویر ملازمت لو پریشان ہے پیسے روپے لو پریشان ہے سائیکل چلاندہ موٹر سائیکل چلاندہ بستر تے لیٹیا دکان تے بیٹھا چلدا پھردا پڑھیا کر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سوا اللہ کاروبار دی وسعت عطا کر دے کاروبار دی برکت عطا کر دے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے دماغ سیدنا علی نے اس دکھی نو رب نال جوڑے ہے کسے چھلے کڑے دھاگے نہ نہیں جوڑے آئیے میں ایک اور روایت پڑھنی چاہنا لیکن میں چاہنا ماشاءاللہ ذرا منہ میٹھا کرو ہاں جناب محمد یہ منو مغالطہ پہ رہا ہے کہ واقعی تھوڑے بیٹھے ہو منو تو لگ رہا او ماشاءاللہ آخر تک بندے بیٹھے نے ذرا ایک باری چھل پا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیاری بیٹی بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول نبی علیہ السلام تشریف فرمانے تسی بھی اپنیاں بیٹیاں دے کول بیٹھ دیو اج میرے پیغمبر بھی اپنی بیٹی دے قریب بیٹھے آپ نے فرمایا فاطمہ اگر کوئی کرب آ جائے کوئی غم آ جائے کوئی پریشانی آ جائے میری فاطمہ اگر کوئی مصیبت آ جائے پتہ تو مصیبت پریشانی دے دناں کی پڑھنا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکل الى نفسی طرفت عین فاصلح لی شانی کلا یہ سارے اذکار میں کتاب الاذکار اندر تحریر کر چکے ہیں اعراب لگا چکے ہیں ترجمہ کر چکے ہیں سنو لوگو اہل حدیث دی دعوت کی ہے اسی اہل حق کیوں ہاں اسی توانو چھلیاں کڑیاں تاکیاں درباراں مزاراں نہیں جے جوڑ دے اسی توانو قرآنی اذکار نال جوڑنے ہیں پیغمبر دے فرمان نال جوڑنے ہیں آپ نے فرمایا فاطمہ اگر کوئی دھوکھا
آ جائے پریشانی دے مصیبت آ جائے میری بیٹی پتہ تو کی پڑھنا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الا نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت مانا کیے اللہم رحمتک ارجو اے میرے اللہ پاویں میں نبی دی بیٹیاں پر جے منوں بھی امید ہے تے صرف اور صرف تیری رحمت دی امید ہے کی کرا میں تیرے لوڑ دی ملنگنی جڑی وال کھرار کے بیٹھی ہے جانج موڑیاں دے ہاتھ پھیر کے پھوکا مار دیے اب ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کرو میری بیٹی اللہ منو تیری رحمت دی امید ہے اللہ منو میرے نفس دے حوالے نہ کری اللہ میرے سارے معاملے سدھار دے کیوں لا الہ الا انتا میں تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کی تیر تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں میرے نوجوانوں میرے بزرگوں ان اخراجات دا ایک مقصد ہے اس اکٹھ دا ایک مقصد ہے اس تاریخ سالانہ مقام مصطفیٰ کانفرنس دا ایک پیغام ہے منہج ہے فکر ہے سیدہ فاطمہ نو میرے پیغمبر نے جڑی دعا دیتی ہے انہوں پریشانی اندر غم اندر مصیبت اندر بے چینی اندر بدسکونی اندر اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ انہوں کثرت دے نال پڑھیا کر میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی دی کلائی تے کوئی دھاگا نہیں بنیا کوئی چھلا نہیں بنیا کوئی کڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تویز نہیں پایا تائی میں کہہ رہے ہیں لا چھلا تھا ولا کڑا تھا ولا دھاگا تھا اور میں نے اپنا جذبات شوق سنا دیو اہل بیت یہ جتنے ہیں پنج تن پاک یہ جتنے ہیں سب تک پاک یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نبی علیہ السلام نے انہوں اللہ نال جوڑے ہے اہل بیت نے لوگوں اللہ دے نال جوڑے ہے حضرات توجہ فرمانا مسند احمد بن حنبل دی میں روایت پڑھ کے سنانی چاہنا تخیلاتی خطاب دا میں قائل نہیں اگر پردے اندر کوئی میری بیٹی میری بہن میری بات نو سن رہی ہے ذرا غور کر دے جایا جے نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت نو رب دے نال کیویں جوڑیا ہے اپنے گھر والیاں نو رب نال کیویں جوڑیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی سیدہ فاطمہ نال ہوئی ہے نبی پاک نے اپنی لخت جگر دی شادی سیدنا علی دے نال کیتی ہے لوگو علی ایک غریب آدمی ہے روز مرہ دے کھان پین دا ساز و سامان تے اخراجات بھی انہاں کو پورے نہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے کم کر دیاں تے ہاتھ دے چھالے پہ گئے حضرت علی دے سینے اندر کنویں چوں پانی کڑ دیاں درد شروع ہو گیا ہے ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ نو کہندے نے فاطمہ اپنے بابا کو چلی جا غلام تے کئی دیا انہیں مال غنیمت دے اندر ایک خدمت گزار لونڈی تے غلام لے کے آ جڑا ساڑے گھر دا کام کر دیا کرے چکی چاٹا پھی دیا کرے کنویں چوں پانی کڑ دیا کرے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بابا دے کول گئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ نال بڑا پیار کر دے میں ترمذی اندر پڑھیا ہے آگے بڑھ کے استقبال کر دے متھے دا بوسا دین دے تے سیدہ فاطمہ نو اللہ دے پیغمبر اپنی جگہ دے بٹھا دیں دے اوے ویائی شادی شدہ تھی بھی کر رہے تھے متھے تے وٹ نہ پایا کرو اے پراؤ انہاں بھیناں نو کھلاؤ پلاؤ اللہ دی قسم انہاں دی خدمت کرو میں ویکھیا پرا کوئی ککھ بھی توڑ کے بھین نو دے نا تے ستاں سہیلیاں نو جا کے دس دیے انہاں لوگاں نو میں روندیاں ویکھیا جی انہاں نو میں ذلیل ویکھیا جی جنہاں نے بھیناں نو رلایا ہے جنہاں نے اپنی بیٹیاں نو اپنے واسطے بوجھ سمجھیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار پتہ کیوں کردے سن میں ذرا تانوں گھریلو حالات دا پس منظر بھی دسنا نبی پاک دے سیدہ فاطمہ دو میں کلے رہ گئے نے سیدہ فاطمہ دے پرا بھی فوت ہو گیا پیڑاں بھی فوت ہو گیا تے ماں بھی سارے پیار نبی پاک نے اپنی بیٹی نو دیتے خیر پوچھیا فاطمہ بیٹے کد لے آئیاں جے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے شرم دے مارے گل نہیں کر سکیاں تے نظران چکائیاں دے اسے طرح واپس آ گئیاں آج لوگو شرم والی بیٹی اللہ دی قسم ہے اسی کالج دی تعلیم دے خلاف نہیں جے یونیورسٹی دی تعلیم دے خلاف نہیں جے پر میں ہاتھ جوڑ کے کہنا اپنی بچی نو قرآن دا ترجمہ بھی پڑھایا کر انہوں مشکات بھی پڑھایا کر بلوغ المرام حدیث بھی پڑھایا
پڑھایا کر. میں انہاں بچیاں دے یونیورسٹی دے کالجز دے معاملات وینا کیویں اپنے باپ اگوں زبان چلاندی ہے, کیویں اپنے باپ نو رشتیاں دے معاملے اندر پریشان کر دی ہے. اے جے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اینی غیرت شرم ہے, نظر اٹھا کے اپنے باپ نال گل بھی نہیں کی تھی. سیدنا علی دے کول واپس آ گئی. سیدنا علی نے پوچھا فاطمہ کوئی خدمت گزار لے آئی ہیں جے بابا نے دے دیتا ہے؟ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میں خالی آ گئی ہاں. میں حدیث پاک اندر پڑھیا سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ نو بازو تو پکڑیا ہے تے آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اندر چلے گئے. حالات و واقعات دسے, ہتھاں دے چھالے دسے, سینے دا درد دسے ہے. تے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ پتر جڑے مالک غنیمت دے قیدی آئے نے انہوں فروخت کر کے جڑے طالب علم مدرسے پڑھ دے نے جامعہ محمدیہ مسجد نبوی دے اندر, میں انہاں طالب علماں دے کھان پین دا سامان کرنا ہے. کیوں جے صبح ناشتہ کر دے نے تے شام نو بھوکے, جے شام نو کھا لیندے نے تے صبح نو بھوکے. فاطمہ تے علی میرے کول گنجائش کوئی نہیں. سیدنا علی دے فاطمہ خالی ٹر گئے. توجہ میرے بل مسند احمد میں سامنے کھول کے پیا پڑھنا. اجے چند راتاں گزریاں نے جنڈیالی بنگلے دے باسیوں تے کھبے سجے آن والے ہو مینوں دسو نا جدو نبی پاک نے سیدہ فاطمہ اپنی بیٹی لختے جگر دے ہاتھ تے چھالے ویکھے ہونگے تے میرے نبی دیاں راتاں کیویں گزریاں ہونگیاں, میرے نبی دی کی کیفیت ہوئے گی. لیکن میرے نبی نے کوئی تانا نہیں ماریا. علی میں کوئی گھر دی نکرانی تیری بنا کے کلی سارے کام تو میری بیٹی کولوں کروانا ہے. اور میرے بھائیو جے بہن ویاہ چھڈی جے بیٹی ویاہ چھڈی جے انہوں گھر دے کام کرن دیو. کئیاں گھراں چ لڑائی جھگڑے طلاقاں قتل و غارت وہی تو نکرانی ہے تو سارے کام کرن دیو. سارے کام اے دی اندر برکت اے دی اندر خیر. یار میری بیٹی دی عزت سیدہ فاطمہ نالوں تے زیادہ نہیں, میری بہن دی عزت سیدہ فاطمہ نالوں زیادہ تے نہیں. جے نبی دی بیٹی شادی تو بعد اپنے گھر دے سارے کام کاج کرے تے ہتھاں دے چھالے پہ جان تے میرا پیغمبر تان زنی نہ کرے, پھر مینوں تینوں بھی اپنی تربیت کرنی چاہیے. بہر صورت اجے چند راتاں گزریاں نے تے آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ دے گھر آئے. ذرا توجہ میرے بار رکھیو, میں حدیث سمجھانی چاہنا. انج سیدنا علی تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لیٹے نے. نوجوانوں بزرگوں توجہ, ایک چادر ایک کمبل ہے. میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر دوسرا کمبل بھی کوئی نہیں. اور مشکل کشا کہنے والوں, حاجت روا کہنے والوں, رازق کہنے والوں, رزاق کہنے والوں, اور سیدنا علی دے شان اندر مبالغہ کرنے والوں. اینا حدیث سے بھی غور کرو. اے حدیثاں تو ہڈیاں کتاباں اندر میں ساڑیاں کتاباں اندر میں ایک کمبل تے ایک چادر ہے. میں حدیث اندر پڑھیا جے سیدنا علی دے فاطمہ انج اگے کر کے اپنا سر ٹک دینے تے پیر ننگے ہو جاندے نے. جے پیر ٹک دینے تے سر ننگا ہو جاندا ہے. مقام مصطفیٰ سننے والوں شاید زندگی وفا کرے نہ کرے, میرا ایک جملہ یاد رکھنا, اللہ دی قسم ہے غریب ہونا ہے اب نہیں جے. 8,000 تنخواہ لینا ہے, 10,000 تنخواہ لینا ہے, 8-10,000 تنخواہ لینا عیب نہیں جے. میں تیرے 8,000 تو سود خوردہ 80,000 قربان کر دیا. تیرے میں ٹوٹے سائیکل دے پاٹے ٹیر تو اس میں سود خوردی 50 قربان کر دیا. تو اپنے ماں باپ واسطے بیوی بچیاں واسطے حق حلال دا جی 8,000 بھی کمانا ہے. زمین بھی سبحان اللہ کہیں دیئے, رحمت دے فرشتے بھی تیرے تے سلام نازل کر دینے. تے سود خور تے حرام خور تے چندہ خور, دگا فراڈ تے فیکٹری تے دکان تے مل چو چوری کرن والا, اپنے بچیاں تے ماں باپ نو حرام کھلان والا, زمین دیاں بھی لامتا آسمان دیاں بھی لامتا. لوگوں سانو حرام دے سی نہیں چاہی دے, سانو حرام دے بیڈ نہیں چاہی دے, سانو حرام دا بنگلہ تے کوٹھی تے گڈی نہیں چاہی دی. اے نبی پاک دی بیٹی دا کارے, جنتی سردار عورتاں دی سردار عورت دا کارے, لیکن گھر دے اندر کمبل بھی پورا نہیں. نبی کل کائنات نے جدوں یہ حالت ویکھی آپ نے فرمایا اپنی جگہ تے لیٹے رہو. اور نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ نو مخاطب کیتا ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ تسی آئے سو تے میرے کولوں خادم مانگ دے سو, کوئی لونڈی غلام کوئی خدمت گزار مانگ دے سو. میں تانوں ایک پڑھائی دے چلا, 3 پر کام کر دے رہا کرو, رات نو سون لگے پڑھائی پڑھ لیا کرو. اللہ دن بھر دیاں تھکاوٹاں تے درداں دور فرما دین گے.
لو جی نبی پاک نے سیدہ فاطمہ دے بستر دے نال کوئی دھاگا نہیں بنیا، انہاں دے بازو دے کوئی چھلا نہیں پایا، کوئی تویز نہیں پڑھ کے دیتا، تاں ہی تے اج میں کہہ رہا لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا دھاگا تا، کوئی چھلا نہیں، کوئی کڑا نہیں، کوئی یار اپنا کاروبار چمکاؤ، ٹھیک ہے لوگاں دیاں تسی عقیدیاں ایمان نہ کھیڈنا ہے تے کھیڈو، لیکن علی دا نام تے نہ لو۔ کئیاں نے میں سنیا پتہ کی آندے نے، علی ہم تیرے ہیں، جہنم کے لیے وہابی بتیرے ہیں۔ قبراں دی پوجا تسی کرو، گھوڑیاں دی پوجا تسی کرو، چھلیاں دی پوجا تسی کرو، کڑیاں دی پوجا تسی کرو، علی ہم تیرے ہیں، جہنم کے لیے وہابی بتیرے ہیں۔ اور جنہاں نو اللہ پاک نے عقیدہ توحید دی غیرت عطا فرمائی ہے، رب نے جنت بنائی اور نہ خوش نصیباں واسطے وے۔ بہر صورت میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چھلا کڑا دھاگا میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ رات نو سون لگے 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ دے گونج پا دیو، 34 دفعہ رب دی بڑائی دا نعرہ تے ایڈی آواز سست، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ تے 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سونا تہاڈا کام ہے، تھکاوٹاں دور کرنا رب العالمین دا کام ہے۔ سیدنا علی فرماندے نے میں جنگ دیاں راتاں، مینوں حافظ ابن قیم یاد آ گیا، مینوں ابن تیمیہ یاد آ گیا، ابن رجب یاد آ گیا، اور میرے بابیو بزرگو اج دے مقام مصطفیٰ پروگرام دا تحفہ سمجھ کے لے جاؤ۔ حافظ ابن تیمیہ تے ابن قیم نے پتہ کی لکھیا ہے، جیڑا بندہ ناغا نہ کرے، بلا ناغا اپنے بستر تے لیٹن لگیا، اے تسبیحات فاطمہ پڑھے، لم یأخذہ الاعیاء، جنی دیر تک زندہ رہے گا اللہ ہر قسم دی محتاجی تے جسمانی معذوری تو محفوظ فرما لے گا۔ پھر میں کیوں نہ کہاں اہل بیت یہ جتنے ہیں، آل رسول یہ جتنے ہیں، یہ تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، گونج پا دیو اللہ دی رحمت نال، اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ، سارے نہیں بول دے، سارے بولو اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے اپنے کول بلایا تے سیدنا حسن فرماندے نے علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر۔ سیدنا حسن فرماندے نے نبی پاک نے مینوں بلایا تے آپ نے فرمایا حسن میں تینوں ایک دعا سکھان لگا، اس دعا نو وتر دی نماز اندر پڑھیا کر، وتر دی نماز اندر پڑھیا کر۔ نبی پاک نے دعا سکھلائی تے کیا کر، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت۔ یہ دی اندر بھی توحید ہے، ہدایت منگیے تے اللہ کولو، برکت منگیے تے اللہ کولو، پریشانیاں تو نجات منگیے تے اللہ کولو، گونج پا دیو جے عزت منگیے تے لوگو اے جے اہل بیت آلِ رسول، اے جے اہل بیت آلِ رسول، اللہ نہ چھڑے، اللہ نہ چمٹے، اللہ دا ذکر کرنے والے۔ لو جی ساڑھے اندر سب تو بڑی کمی کتھائیے ہوئے، اسی پنج تن پاک دا نام لے کے، ولیاں دا نام لے گے، اپنے دربار تے چمکائے، مزار تے چمکائے، فیساں تے لئیاں، لوگاں نو کلے کڑے چھڑے تاگے پڑھ کے تے دھتے، لیکن اسی لوگاں نو رب دے نال نہیں جوڑیا، لوگاں نو اذکار دے نال نہیں جوڑیا، نہ سانو غمی دے اذکار یاد، نہ خوشی دے اذکار یاد، نہ صبح دے اذکار یاد، نہ شام دے اذکار یاد، نہ سونے دے اذکار یاد، نہ چل دیا پھر دیا مختلف مواقع دے جو پیغمبر نے اذکار بیان کیتی ہو یاد۔ آؤ لوگو اذکار تے آ جاؤ، میں اہل بیت دے اذکار بیان کرنے چاہنا، آل رسول دے اذکار بیان کرنے چاہنا۔ آخری دو باتاں کر کے انشاءاللہ میں دعا کرنا، اہل بیت یہ جتنے ہیں، یہ تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمیں جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ میرے مسلک دے بارے پراپوگنڈا نہ کیتا جائے، میرے مسلک دے بارے اور خلاف تہمتاں تو کم نہ لیا جائے، بلکہ اہل حدیث دا جو حق ہے، مشن ہے، جو موقف ہے، جو مسلک ہے، اس نو سنیا جائے، سمجھیا جائے، بیان کیتا جائے۔ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے سارے اہل بیت نو جمع کیتا ہے، ازواجات نو جمع کیتا ہے، اپنی بیٹی فاطمہ نو بلایا ہے، تے بلا کے میرے پیغمبر
پیغمبر نے کی آکھیا ہے جامع اہل بیت ہی سب گھر والے میرے پیغمبر نے اکٹھے کیتے تے پیغمبر پتہ کی فرماندے نے غم بھی آ سکدا ہے تے پریشانی بھی آ سکدی ہے نیکاں پاکاں پنج تن پاک جنہاں نو کہندے انہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا تواڈے تے غم بھی آ سکدا ہے پریشانی بھی آ سکدی ہے جڑا مشکل کشا ہوے او دے تے غم نہیں جی آندا جڑا حاجت روا ہوے او تے پریشانی نہیں جی آندے آپ نے فرمایا کوئی بھی پریشانی آ جائے تے پتہ کی پڑھنا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اللہ ہی ساڈا داتا ہے اللہ ہی ساڈا مشکل کشا ہے پھر کیے جے پریشانی آ گئی ہے نہ اسی پہلے رب نہ شرک کیتا ہے نہ اسی آئندہ رب نہ شرک کران گے لو جی جس پریشانی مصیبت اندرو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ایدہ وقت بھی مقرر نہیں تعداد بھی مقرر نہیں چل دے پھر دے بیندے اٹھ دے پڑھو یا اللہ میں تیرے نال غداری کرنے والا نہیں میں تیرے نال بے وفائی کرنے والا نہیں میں تیرا دھر چھڑنے والا نہیں اور لوگ کلمہ پڑھ کے بھی نبی دی سنت تو ٹوٹ گئے ذکر تو ٹوٹ گئے حدیث تو ٹوٹ گئے قرآن تو ٹوٹ گئے حجرے اندر بیٹھ کے درود کڑے جا رہے ہیں اذکار کڑے جا رہے ہیں عجیب و غریب معاملات لوگاں دے اندر عام کیتے جا رہے ہیں اہل حدیث ہو تو انہوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے رب نے سانو اہل بیت آل رسول دی عقیدت بھی عطا فرمائی ہے عقیدہ بھی عطا فرمایا ہے تائیں جیسی علال اعلان آنے ہیں اہل بیت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ تو ایک باری سینے ٹھنڈ پاؤں پھر دعا کریے ہمیں یہ جان سے زیادہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سیدنا حسن و حسین دے بارے میں غالباً بخاری اندر پڑھے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دونوں شہزادے نواسے پیارے انہاں نال نبی پاک بڑا ہی پیار کر دے بڑی محبت کر دے سونے بڑے سن نبی علیہ السلام نو اندیشہ دے خدشہ رہنا کتے نظر بد نہ لگ جائے نظر بد تو بچان واسطے انہاں دے گھٹ تے میرے پیغمبر نے کوئی دھاگا بنیا ہولی بول دے کوئی کڑا پایا اصل جنا دھاگیاں دا کاروبار بڑا سوکھا ہے ہن میں جو 50 دھاگے رکھا کالے تے 50 رکھا لال ساڈے فیصلہ آباد کالے بھی چل پے تے پھوک مار مار کے دئی جاواں تے ایک دھاگے دا جے میں 50 روپے بھی ریٹ رکھاں تے دیہاڑی دا 100 دھاگا میرا نکل جائے ایماندار دسو دیہاڑی لگدی ہے کہ نہیں چپ کر کے وہ ریٹ ودا دیا ادھر ویکھو گل مکاواں ایسیاں دیہاڑیاں ساڈی جُتی دی نوک تے اسی دین دے نام تے دکانداری نہیں جے کردے اسی تے کتاب الاذکار تہاڈی خدمت چ پیش کرنے آ تے اس دن دا انتظار کرنے آ کدھر نبی پاک کول حوض کوثر تے جاواں گے تے ساڈا نبی سانو حوض پلائے گا سبحان اللہ لوگو لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا دھاگا تا یہ کوئی دین اندر انہاں چیزاں دا تصور نہیں جے انہاں پیاریاں دا نام لے کے شرک کرو تے پھر ساڈے دل اندر خراش نہ آئے انہاں دا نام لے کے بدعات نو فروغ کرو تے پھر ساڈے دل اندر تکلیف نہ آئے اے یہ بنیادی سبب ورنہ نہ اسی کسے دا پیو ماریا تے نہ ساڈا کسے نے ماریا اسی آنے ہاں سیدنا علی دا نام لیندے ہو تے علی دا عقیدہ بھی اپناؤ فاطمہ دا نام لیندے ہو تے عقیدہ بھی اپناؤ حسن و حسین نال پیار کر دیو تے عقیدہ بھی اپناؤ انہاں نال میرے پیغمبر بڑا پیار کر دے اور تانوں میں گلی گل سنانا میں صحیح البخاری چ پڑھیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابی آپ دے نواسے نے حسن ادھر ویکھو سر دے وال کن پٹی کن مبارک داڑھی مبارک رخسار چہرہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوروں چل دے ہوندے انجی لگدا سی گویا کہ اللہ دے نبی آ رہے ہیں ایڈے پیارے سن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ مبارک پیٹ مبارک رانا تے گھٹنے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی پاک نا بڑی مشابت رکھ دے مماثلت رکھ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نظر بد تو بچان واسطے کی کر دے وَإِذُكُمَا بِكَ اے بھی ذکر میں الحمدللہ کتاب الاذکار اندر لکھے ہے وَإِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ نبی علیہ السلام فرمان دے حسن و حسین میں تو انہوں اللہ دے کلمیاں دی پناہ چ دینا اللہ نظر بد تو بھی بچائے زہریلے جنوروں تو بھی بچائے تیرا بتوانو شیطانہ تو بھی بچائے میرے پیارے بھائیو ساڈا جرم ہے وے گل مکاتی جے میں دعا کر لگا جے توجہ رکھیو ساڈا جرم ہے وے اسی آنے قرآن دیاں دعاواں یاد کرو
یار ساڈا جرم ہے بھی اسی نے نبی علیہ السلام دیاں دسیاں دعاواں یاد کرو، اہل بیت آل رسول دے اذکار یاد کرو۔ میرے پیارے پائیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ زیادہ کہہ کے لگا کے ہسدا ہے تے جیڑا بندہ زیادہ فضول باتاں کردا ہے، اللہ پاک دے دل نو سخت کر دیندا ہے، اللہ پاک دے دل نو مردہ کر دیندا ہے۔ وہ لوگوں دکان تے بیٹھے بستر تے لیٹے رب دا ذکر کرو، اید نال دل کھل دے، دل دے اندر نور اتر دے، دل دے دبے دھل دے نے، دل دے داغ دھل دے نے۔ اللہ دی قسمیں ذکر طاقت ہے، ذکر نور ہے، ذکر روحانیت ہے، ذکر برکت ہے، ذکر زندگی دا قرار ہے۔ جیڑا بندہ تنہائی دے اندر رب دا ذکر کرے، اللہ پاک انہوں زندگی اندر ہی اپنی جنت دی خوشبو دی پہلی قسط عطا فرما دیندے نے۔ اہل بیت اہل توحید تھے، اہل ذکر تھے، اہل فکر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیارے بیٹے سیدنا زین العابدین، حضرت زین العابدین دے پیارے بیٹے محمد باقر رحمت اللہ علیہ، جے میں اسی حضرت امام بخاری دا شان بیان کرنے ہیں، امام مالک ابو حنیفہ، حضرت احمد بن حنبل دا شان بیان کرنے ہیں، اسی طرح حسین دے بیٹے نال بھی پیار کرنے ہیں۔ سیدنا زین العابدین دے بیٹے حضرت حسین دے پوتے محمد باقر رحمت اللہ علیہ، انہاں دی سواری گم ہو گئی، سواری گم گئی، اللہ کولوں دعا کر دینے۔ آخری گل سنو بھئی، اللہ کولوں دعا کر دینے، آندھنے یا اللہ میری اونٹنی لب جائے، اونٹنی لب جائے، اللہ میری اونٹنی لب جائے، یا اللہ اللہ میرے وال میری راحلہ اونٹنی لٹا دے، اللہ جے مینوں میری اونٹنی لب گئی نا، میں تہاڈیاں انیاں تعریفاں کراں گا، انیاں تعریفاں کراں گا، اللہ جے میری اونٹنی لب گئی نا تو میں تہاڈیاں انیاں تعریفاں کراں گا، انیاں کراں گا، اللہ میں تانوں راضی کر دیاں گا۔ کیا آکھیا اللہ میں تانوں، یہ نہیں کیا کہ میں دادا ابو دی قبر کو ککڑ لے جاؤں گا، کوئی بچہ لے جاؤں گا، لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا تا گاتا، کوئی نہیں جی اہل بیت آل رسول اندر۔ اللہ جی میں تو انہوں راضی کر دیا، یار تمہیں کسے پریشانی جے، کوئی شیر دا مسئلہ ہے، کوئی تنخواہ دا مسئلہ ہے، کوئی پیسے روپے دا مسئلہ ہے، گل سن میری جوانا، کدی کنڈی لا کے یا رات نو مسجد اندر آ کے یا گھر دی چھت تے بہ کے پیار محبت دیاں گلاں کریا کر۔ اللہ جی میرا ہے کام تسی کر دیو، میں تو انہوں راضی کر دیاں گا، اللہ میں تو انہوں خوش کر دیاں گا۔ طواف کر کر کے سجدے کر کر کے قرآن پڑھ پڑھ کے ذکر کر کر کے حضرت محمد باقر فرماندے نے جے میری اونٹنی مل گئی تھی اللہ میں تھانوں راضی کر دیاں گا۔ اللہ دا کرنا اونٹنی مل گئی، چند دن گزر گئے، جے میں شیخ عبدالناصر قاری عبدالباسط صاحب، مولانا تنویر حافظہ اللہ، دیگر علماء میرے کھبے سجے دائیں بائیں تشریف فرمانے یمین و یسار، انہوں نے آکھیا حضرت جی تانوں اونٹنی لب گئی ہے تے بھول گئے ہو، تسی آندے سو اللہ میں تانوں راضی کر دیاں گا، انی تعریف کراں گا تے رب دی تعریف نہیں جے کرنی۔ حضرت فرماندے نے میں رب دی انی تعریف کیتی ہے کہ میں رب راضی کر لیا۔ پوچھیا تسی کی کیتا ہے؟ فرمان لگے جدوں اس طرح دوروں مینوں میری اونٹنی نظر آئی سی، میری اونٹنی تے جھاتی پئی سی، پہلی نظر پئی سی تے میں اونٹنی نو ویکھ کے آکھیا سی الحمدللہ۔ سبحان اللہ، کی کیا سی؟ سارے بولو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اہل بیت یہ جتنے ہیں، یہ تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ یار اسی انہاں دا نام لے کے شرک نہیں کردے، گھوڑے دے تھلیوں نہیں لنگھ دے، جے چھلے کڑے دھاگے نہیں پاؤندے تے تسی ساڈے بارے ایویں گلاں کردے رہندے ہو۔ اسی انہاں نال پیار بھی کرنے ہیں یار، انہاں دیاں تانوں دعاواں بھی دسنے ہیں، انہاں دے اذکار بھی دسنے ہیں، اسی انہاں تے مر مر قربان جانے ہیں۔ اللہ پاک نے سانوں انہاں دی عزت اور ولایت دا پہرے دار بنا دیتا ہے۔ حضرت محمد جعفر فرمان لگے، حضرت محمد باقر فرمان لگے، میں آکھیا سی الحمدللہ الحمدللہ، اللہ ایک گواچی بھی تیرے حکم نالے، ملی بھی تیرے حکم نالے، تعریف بھی میں تیری کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابن حبان اندر روایت جے جدوں جنت چو دنیا تے آئے نا، سب تو پہلے یہ نہیں سی آکھیا لا الہ الا اللہ، یہ بھی نہیں سی آکھیا اللہ اکبر، یہ بھی نہیں سی آکھیا سبحان اللہ۔ جنت چو کڈے حضرت آدم نے جدوں کھبا سجا ویکھیا تے فوراً کہن لگے الحمدللہ۔ ہر حال چ کیا کر الحمدللہ، گلے شکوے نہ کریا کر، غداری نہ کریا کر، بے وفائی نہ کریا کر۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایتھے لوگ نا حضرت علی دا لیندے نے،
ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰ ਬੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਹੱਲਾ ਨਿਊ ਆਸਮ ਟਾਊਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਤੇ ਰੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਬੰਨੇ? ਆਂਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਪਰਾਡੋ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਖੋਤੇ ਰੇੜੇ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਕੀ ਲੱਗਣੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਖੋਤੇ ਰੇੜੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਿੱਤਰ ਗਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਲਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਛਿੱਤਰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਕੜੇ ਪੂਜਦੇ ਜੇ, ਧਾਗੇ ਪੂਜਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਲੋਗੋ ਅਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜੋ, ਮੁਅਵਿਜ਼ਾਤ पढ़ो, आखिरी कुल पढ़ो, रसूलुल्लाह दियां दुआवां पढ़ो।